نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس ذات پاک نے ہمیں بذریعہ قرآن ہدایت کی لازوال اور گراں بہا دولت سے مالا مال فرمایا۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ یہ جو ہمارے طبقات ہیں، مسلکی اختلاف ہیں، ان کا بنیادی سبب کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کو برداشت کیوں نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ باہم میل جول پسند نہیں کرتے، رشتہ داری پسند نہیں کرتے؟ تو اس سلسلے میں میری کچھ چند گزارشات ہیں، اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آج آپ کو اصل بات کا علم ہو جائے گا کہ بنیادی جھگڑا کیا ہے۔ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں، کہہ دیں کہ میں بھی سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے جو مجھے کہتی ہے کہ تمہارا اور میرا الہ ایک ہے۔ دوستان گرامی قدر، قرآن کو جہاں سے بھی پڑھیں وہ ہدایت عطا کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید ھدی للمتقین بھی ہے اور ھدی للناس بھی ہے، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت کا سامان ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسی قرآن کو پڑھتے ہیں مگر اپنی کج فہمی اور کج ذہنی اور کج سوچ کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور ایسے راہوں پر نکل جاتے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آج کی گفتگو میں اس سلسلے میں جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کو بھی ڈسکس کروں گا۔ اس کے لیے تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا کہ تنہا اللہ رب العزت کو اللہ مان لینے سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں اور نصرانی یعنی عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، مگر وہ دونوں گروہ مشرک ہیں از روئے قرآن۔ ایک گروہ وہ ہے جنہیں قرآن مجید نے کافر کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کافر کیوں ہوئے اور مشرک کیوں ہوئے؟ کافر جو ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور مشرک جو ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ تو مشرک اللہ کو ماننے کے باوجود مشرک رہے اور کافر اللہ کو ماننے کے باوجود کافر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ نبوت کے بارے میں درست نہیں۔ نبوت اللہ رب العزت نے اپنے نبی بھیجے اور ہر نبی میں دو شانیں رکھیں۔ ایک شان کو مثلیت کہتے ہیں اور دوسری شان کو فضیلت کہتے ہیں۔ مثلیت نبی کی ذات میں جو رکھی وہ اس لیے رکھی کہ نبی کی امت کو اسوہ مل جائے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ مل جائے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا اسلوب مل جائے۔ تو فضیلت اس لیے رکھے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ جو نبی ہیں یہ کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ تو فضیلت کا رکھنا بھی اللہ رب العزت کی حکمت تھی اور مثلیت کا رکھنا بھی اللہ رب العزت کی حکمت تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ مثلیت کیا ہے؟ مثلیت مماثلت سے نکلا ہے۔ اس سے کسی ایک چیز کا دوسری چیز جیسا لگنا، وہ اس کی مثل ہے، اس سے ملتی جلتی ہے۔ تو فضیلت وہ ہے کہ جو اس سے اونچا ہونا، اس سے بلند ہونا، اس سے اعلیٰ ہونا۔ نبی کی ذات میں یہ دونوں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔
جب تک باب نبوت میں ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اب ایک گروہ کا میں تذکرہ کرتا ہوں کہ جن کا عقیدہ نبی کے بارے میں کیا تھا، وہ قرآن مجید کہتا ہے، وہ کہتے ما نراکا ھذا الا بشر مثلکم، کہ ہم نہیں دیکھتے کچھ بھی کہ تم ہماری مثل بشر ہو۔ اب وہ دیکھتے کیا تھے کہ انہوں نے کہا کہ تم ہم جیسے ہو، جس طرح ہم بشر ہیں تم بھی بشر ہو۔ انہوں نے کیا دیکھا اور کیوں کہا؟ انہوں نے دیکھا کہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مگر گرمی کے موسم میں پسینہ ان کے جسم پر آتا ہے، ہمارے جسم پر بھی آتا ہے، ابھی فرق کیا ہے؟ کھانا بھوک لگتی ہے ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں، فرق کیا ہے؟ ہم شادیاں کرتے ہیں، انہوں نے بھی شادیاں کی، تو کیا فرق ہے؟ کیا ڈیفرنٹ ہے؟ تو کیوں ایسا سمجھیں کہ یہ ہم سے افضل ہے؟ تو جتنے بھی اس طرح کے باب ہیں کہ جس طرح حضور علیہ السلام سردیوں میں سردی بھی لگتی تھی، گرمیوں میں گرمیوں والے کپڑوں کی حاجت تھی، اور جس طرح کا ماحول ہوتا اس کا اثر ہوتا، ہمیں زخم لگے ہمارا بھی خون بہتا ہے، اگر ان کو لگے ان کا بھی خون بہتا ہے، تو یہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، کوئی ڈیفرنٹ نہیں، بس یہ ہم جیسے ہیں۔ ایسا کہنے والوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کافر ہو۔ حالانکہ ظاہراً جو وہ کہہ رہے ہیں یہ باتیں ایسی نہیں، تنہا اسی طرح سمجھنا اور اس کے علاوہ کچھ نہ سمجھنا یہ کفر ہے۔ اور ایک دو گروہ ایسے ہیں جو تاریخ میں اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے، جس طرح عیسائیوں نے کہا قالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسائیوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے کہا قالت الیہود العزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا؟ وہ جو اللہ رب العزت نے نبی کی ذات میں فضیلت رکھی، اس فضیلت کو دیکھا انہوں نے اور بشریت کا اور مثلیت کا انکار کر دیا۔ عیسائیوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات نابینا کو ہاتھ پھیرتے ہیں وہ بینا ہو جاتا ہے، برس کے مریض کو ہاتھ پھیرتے ہیں وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، کسی پرانی قبر پر کھڑے ہو کر مردے کو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا ہے، مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اڑنے لگتا ہے، جو کھا کر آتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں، جو گھر میں چھوڑ کر آتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو یہ جو فضیلت کا ایک پہلو تھا نبی کی ذات میں، اس کو دیکھا تو مثلیت کا انکار کر بیٹھے اور فضیلت کے بعد میں ایسا افراد کا شکار ہوئے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہی یہودیوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وہ 100 سال کے بعد زندہ ہو کر وہ واپس اپنے گھر آ گئے اور یہ فضیلت دیکھی اور کہا یہ تو انسان نہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ جو فضیلت نبی کی ذات میں رکھی تھی تاکہ امت کو پتہ چلتا کہ یہ بڑے شرف والی ہستی ہے اور اللہ کے نزدیک یہ سب سے مقبول مخلوق ہے، تو انہوں نے مثلیت کا انکار کر دیا، یعنی بشریت کا اور ابدیت کے انکاری ہو گئے۔ ایسا لوگ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کہ یہ مشرک ہیں۔ تو یہ دو گروہ تاریخ میں ہیں، یہ تاریخ میں ہیں، کافر بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کی ذات پر کیسا ایمان ہو کہ جس سے ایمان بھی محفوظ رہے اور شرک کا شائبہ بھی نہ ہو اور کلیتاً انکار بھی نہ ہو۔ تو ہر نبی کی ذات میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے دور کا جو المیہ ہے آج کے دور میں، اسی پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ پہلے وہ دونوں گروہ، ایک کفر کا مرتکب ہوا، ایک شرک کا مرتکب ہوا۔ آج کے دور میں ایک وہ گروہ ہے جو ایمان رکھتا ہے اور صاحب ایمان ہے، اور ایک وہ گروہ ہے جو دعویٰ ایمان کرتے ہیں مگر جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو منافقت ان کے الفاظ سے، ان کے طریقہ کار سے اور ان کی گفتگو سے چھلکتی ہے۔ وہ میں بتاتا ہوں۔
کہ باب یہی ہے کہ مثلیت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے، یعنی ابدیت بھی ہے اور نورانی شان بھی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، ایک گروہ وہ ہے جو مثلیت کو مانتا ہے، انکار نہیں کرتا، کیونکہ انکار مثلیت شرک ہے، مگر وہ تنہا مانتا ہے اور اس پر اصرار نہیں کرتا۔ اصرار جب بھی کرتے ہیں وہ فضیلت پر کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا رکھا ہے، اپنے خطابات سے، اپنی تقاریر سے، اپنی تحریروں سے۔ وہ جب بھی کرتے ہیں بات وہ فضیلت کی کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ دیکھیں جی نبی بھی اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انکار نہیں کرتے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے لیے گواہی دینا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو عبدہ تسلیم کرنا یہ ہمیں شرک سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی شان عبدیت کا انکار کریں، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا عزیر علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ مشرک ٹھہرے، اگر ہم بھی عبدیت کا انکار کر دیں تو یہ کار خیر نہیں۔ عبدیت کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور تنہا اقرار کر لینا ضروری ہے، اور جب بھی بیان کرنا وہ فضیلت کا کرنا، اونچی شان کا کرنا۔ اور فضیلت کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک اٹھائی اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اشارہ فرمایا، اور سورج حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے لیے پلٹ آیا، علیہ السلام کے لیے، اور سوکھے درخت کو آواز دے کر وہ زمین چیرتا ہوا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کینکریوں کا کلمہ پڑھنا یہ فضیلت کا باب تھا۔ تو جب بھی بیان کرنا فضیلت کے باب کو کرنا، یہ طبقہ حق کا طریقہ ہے۔ مثلیت پر اور ابدیت پر گفتگو عمومی طور پر نہیں کرتے، اس کا اقرار کافی ہے۔ یہ ایک گروہ ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو فضیلت کا اقرار کرتا ہے جب ان سے کہا جائے، جب انہیں کہا جائے کہ یہ تم کیا گفتگو لے بیٹھے ہو۔ وہ قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ ہم جیسے تھے مگر ان پر وحی آتی تھی۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں مثلیت کی کرتے ہیں، اپنی تقاریر میں، اپنی تحریروں میں، خطابات میں۔ وہ جب بھی سپیکر کا منہ کھولتے ہیں تو وہ ان کو فضیلت بیان کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور جب ان سے کہیں کہ یہ بھی فضیلت لکھی ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی شان میں ہے، اللہ رب العزت نے محبوب کے مکھڑے کی قسم کھائی، ان کی زلفوں کی قسم کھائی، اور اللہ رب العزت نے ان کی رضا کی بات کی، اور تاجدار کائنات کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ان کی اطاعت کر لو، یہی میری اطاعت ہے۔ جب فضیلت ان کو دکھائی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم کوئی انکاری تھوڑے ہیں، تو وہ انکار کر نہیں سکتے، انکار نہیں کرتے، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ تو انکار نہ کرنا اور اصرار مثلیت پر کرنا اور زور سارا ان کاموں پر لگانا اور اپنی ساری انرجی اس پر ویسٹ کرنا، وہ ڈھونڈ کے ایسی احادیث اور آیات لوگوں کو سنانا جس سے ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک عامیانہ تصور اجاگر ہو، بس اسی کا نام منافقت ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اب دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کافروں نے دیکھا کہ نبی کے جسم پر پسینہ ہے تو ہمیں بھی پسینہ آتا ہے، ہم جیسا ہے، مگر وہی پسینہ جب صحابہ کی نگاہ میں آیا تو انہوں نے اس پسینے کو دیکھا کہ جسد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پسینہ آیا ہے، مگر یہ کیسا پسینہ ہے کہ کائنات کا کوئی عطر، کستوری اور عنبر بھی اس کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کرتی۔ وہ اس پسینے پر نہ رکے، اس پسینے سے اٹھنے والی خوشبو ان کے دل و دماغ کو معطر کر گئی۔ کافر دیکھتے اس پسینے پر نہیں رکی بلکہ اس پسینے سے اٹھنے والی خوشبو پر گئی۔ اسی طرح پیٹ پر پتھر بندے دیکھ کر کافروں نے کہا کہ فرق کیا ہے؟
بھوک لگی ہے، پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہیں، مگر صحابہ نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچے کا گوشت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 1500 صحابہ کو کھلا دیا، مگر کھانا ختم نہیں ہوا۔ تو دوستان گرامی قدر، جن کی نگاہ مثلیت پر اٹک گئی وہ کافر ہو گئے، اور جنہوں نے مثلیت کا انکار کیا وہ مشرک ہو گئے۔ آج کے دور میں فضیلت پر گفتگو کرنا، جب بھی بولنا تاجدار کائنات کی اونچی شانوں کا تذکرہ کرنا، یہ علماء حق کی دلیل ہے، اور یہی طریقہ ہے قرآنی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی 6666 آیات ہیں، تنہا مثلیت کی ایک آیت بھی آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گی، تنہا فضیلت کی سینکڑوں مل جائیں گی۔ اور جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی، اس کو اللہ رب العزت نے ملا کر تذکرہ فرمایا۔ میں محبوب فرما دو کل انما انا بشر مثلکم، یہ مثلیت کا تذکرہ ہے۔ آگے فرمایا یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، یہ فضیلت کی بات ہے کہ اور کسی پر ایسا کام نہیں ہوتا، میں افضل ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، میرے محبوب یہ جو آپ کا غیب کی خبریں آتی ہیں یہ سب وہی ہے، یہ فضیلت ہے۔ آگے فرمایا ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، جب تک ہم نے اب کو یہ غیب بتایا نہ تھا، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، یہ مثلیت ہے۔ تو مثلیت کو اگر بیان کیا تو ساتھ ہی فضیلت بیان کر دی، اگر پہلے فضیلت بیان کر دی تو ساتھ مثلیت بیان کر دی۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے۔ پورے قرآن مجید میں تنہا مثلیت کی کوئی آیت آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ فضیلت کی مل جائے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ فضیلت کی آیت ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ فضیلت کی بات ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ فضیلت کی بات ہے۔ فضیلت کی سینکڑوں آیات آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گی تنہا، تو یا اس طرح ملے گی کہ فضیلت کی بھی ملے گی ساتھ ہی متصل مثلیت کی مل جائے گی، یا مثلیت کی ملے گی تو ساتھ فضیلت کی مل جائے گی، تنہا ایک آیت بھی آپ کو مثلیت کی نہیں ملے گی۔ تو اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بیان کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو کریں تو تاجدار کائنات کی یا تو تنہا فضیلت بیان کریں، یا اس طرح کریں کہ اگر مثلیت بیان کرنی ہے تو مثلیت ایسے طریقے سے بیان کریں کہ ساتھ ہی آقا کی فضیلت بھی بیان ہو جائے، یہ ایک طریقہ ہے قرآنی۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثلیت کا بھی تذکرہ کریں تو اندازہ کریں کہ تاجدار کائنات کا بشری پیکر ہے، ایک جسد پاک ہے، وہ کیسا جسم ہوگا کہ جس کا سایہ ہی نہیں بنتا۔ اب سایہ کوئی شے نہیں ہوتی، اب آپ سورج کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کا جسم اس دھوپ کو روکتا ہے تو پیچھے سایہ بنتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد پاک کی ٹرانسمیشن کا اندازہ کریں کہ دھوپ تاجدار کائنات کے وجود اقدس سے گزر جاتی ہے اور سایہ نہیں بنتا، کیونکہ سایہ کثافت سے بنتا ہے۔ تو جس کے جسد پاک میں کوئی کثافت نہ ہو، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت ہے اور آقا کی مثلیت ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب سو میں وصال رکھے کہ ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہے؟ میں تو اپنے رب کے ہاں شب باشی کرتا ہوں، اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، ہمیں کرنا کیا ہے؟ باب نبوت میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے، اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت تنہا ہے، اس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول اکمل بھی ہیں، اور سب رسولوں کے سردار ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت پر یقین رکھنا چاہیے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے علاوہ مانگنا کسی سے شرک ہے، اللہ کے علاوہ نبی سے مانگنا شرک ہے، یہ جو عقیدہ دیا جا رہا ہے اور لوگوں میں یہ عام ہو رہا ہے، اب اس کی قرآن نفی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا، میرے محبوب
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی یتیم آئے تو اس کے قہر کے ساتھ پیش نہیں آنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی سائل آپ سے مانگے تو جھڑکنا نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میرے محبوب ان نعمتوں کا تذکرہ کرو جو ہم نے عطا کی ہیں. تو دوستان گرامی قدر، سائل کے آ جانے پر اللہ کا یہ حکم کہ اسے جھڑکنا نہیں، سائل کو جھڑکی نہیں دینی، تو کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ رب العزت کو کہنا چاہیے تھا کہ سائل اگر آپ سے مانگے تو اس کو جھڑک دو، جاؤ بھی اللہ سے مانگے، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت کو ان سائلوں سے کتنی محبت ہوگی جو در مصطفیٰ سے مانگتے ہیں. کہ اللہ رب العزت نے سائلوں کے آنے سے پہلے اپنے محبوب کو بتا دیا، محبوب اگر سائل آپ سے نہیں مانگیں گے اور کس سے مانگیں گے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو دوستان اکرامی قدر، ہمیں اپنے عقیدے کو قرآن کے مطابق کرنا چاہیے اور حضور علیہ السلام کے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے عقیدہ ڈیولپ ہو. تو پھر یہ سنیت اور وہابیت اور دیگر یہ جو ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ بٹنے کی بجائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی تفسیر بن کر ہم دنیا کے سامنے آئیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب عالم اسلام کے دنیا کے فیصلے گنبد خضرا کے سائے تلے ہوں گے اور چار دانگ عالم میں دین کا پریرا لہرائے گا. منتظر رہیں کہ وہ وقت آئے گا جب اللہ رب العزت کا دین غالب ہوگا تمام ادیان پر، اور ہر سو ایک جنت کا سما ہوگا. لوگ باہم شیر و شکر ہوں گے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے ہوں گے، عزتیں محفوظ ہوں گی اور دین حق غالب ہوگا انشاءاللہ العزیز. اللہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.